وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 36 اور 37 آج زیر مطالعہ ہے۔ آج کا موضوع کیا ہمارا پورا بھروسہ اور اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین۔ ان کے لیے وہ سب نعمتیں ان کے رب کے پاس موجود ہیں جن کی وہ خواہش کریں گے، یہی محسنوں کی جزا ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو جو انہوں نے کی ان سے دور کر دے اور انہیں ان کا ثواب ان نیکیوں کے بدلے میں عطا فرمائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 36۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان ہستیوں سے جو اس کے علاوہ ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کے لیے اب کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اس کے لیے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا نہیں ہے، یعنی ہے۔ سامعین کرام، سورہ الزمر اس کا نزول جو تھا 5ویں نبوی تھا، اور مضمون اس صورت کا بنیادی طور پہ توحید ہے، اور خالص توحید، یعنی دین اللہ کے لیے خالص کر لینا، اللہ کے سوا نہ کسی کو پکارنا اور نہ کسی کی سے توقع رکھنا اور نہ کسی کی اطاعت عبادت۔ یہ یعنی ایک کامل دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے۔ الا للہ الدین الخالص، یہ نقطہ ذرا آپ نوٹ رکھیں نا تو کام آئے گا۔ یعنی صورت کے بنیادی مضامین کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر وہ آپ کے کام آئے گا سمجھنے کے لیے۔ بہرحال جو گزشتہ سبق تھا سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس میں
وہ لوگ جنہوں نے حق کی تصدیق کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو متقی ہیں تو ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، پھر ان کا اجر لہم ما یشاؤون عند ربہم، کہ جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس پائیں گے، اور یہی بدلہ ہے محسنین کا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہٹا دے لیکفرن، ان کے برے اعمال ان سے ہٹا دے اور ان کو اچھا بدلے دے، ان کے کان جو وہ کر دیتے اچھے اعمال کا بدلہ دے۔ آج کا سبق بھی سامعین اکرام اسی طرح سے ہے، یعنی جو ماضی کی آیات ہیں جو سیاق و سباق کے مطابق ہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی اس میں ایک قسم کا سوالیہ نشان ہے، استفہام انکاری اسے کہتے ہیں گرامر کی زبان، کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انکار ہے، یعنی اس کا معنی جو ہے وہ اس بات میں ہوگا، استفہام اثباتی، کہ اس کا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی ہے، کافی ہے۔ لیکن دیکھیں یہ یعنی جو گرامر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے سوال ہے پھر عمل ہے، لیکن تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ہم توجہ کریں اس بات پہ، اللہ تعالیٰ ایک بات کو پوچھ رہا ہے ایک بات، یعنی اور وہ ایسی بات کہ جس کی نفی ہو نہیں سکتی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، سامنے کہ ہم تھوڑی توجہ دیں ان الفاظ میں، اللہ تعالیٰ ہی، صرف اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تمام زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور وہ ہمارا رب بھی ہے، وہ مالک کائنات ہے اور وہ ہمارا رب بھی ہے، اور اس کی ربوبیت کو آپ دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں۔ تو اس میں اب یہ ہے نا کہ کوئی بندہ اپنے اللہ سے تمام توقعات وابستہ کر لے، اس کے عذاب سے ڈرے، اس کے فائدے کی امید رکھے، اور یعنی طمع کرے، فائدے کی طمع اسی سے کرے، اسی کے نقصان سے ڈرے عذاب کی صورت میں اگر کوئی آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اگر ایک انسان اپنی بندگی کا تعلق استوار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں۔ دیکھیں یہ آسان بات ہے کہ اگر ہم غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لیں گے جس طرح کہ ہم نے کی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تم نے تو بتوں سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ تو یہ سامعین کرام، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنی صورت دیکھنی چاہیے، یعنی اپنے اعمال کو قرآن کے حساب سے آپ دیکھیں کہ آیا ہمارے اعمال قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہ جو کیفیت ہے، یعنی اللہ پر ٹوٹلی اعتماد اور توکل، یہ توکل، بھروسہ، اعتماد، یہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں عام معاشرے میں لوگ زیادہ تر بھروسہ کرتے ہیں اپنے کاروبار پہ، اپنی کرسی پہ، اپنے زور بازو پہ، یا اپنے تعلق والے لوگوں سے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، جو چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی یا اس میں کوئی قدرت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو گئے اور صحت آپ چاہتے ہیں، اب اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیے، اب یہ مضمون آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا ایک ہی مضمون ہے، تو بہرحال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ یعنی شفا فی الوقت آپ کے مقدر میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ ظاہر ہے کہ ہر جو آزمائش آتی ہے تو اس کے ٹلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، اللہ سے
شفا وغیرہ، وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں میں علاج کروا لوں گا مثال کے طور پہ، اور اللہ نہیں چاہتا تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ صحت یاب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یا اس نے جن چیزوں سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، مثال کے طور پہ پیسہ ہے، پیسے سے لوگوں نے یعنی اس پہ بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی، میں اس سے مثال کے طور پہ بیمار ہے، مالدار بیمار ہے، وہ کہتا ہے میں تو بس پانی کی طرح پیسہ بہاؤں گا اور میں اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ تو کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیمار کی بیماری تو اللہ تعالیٰ جب شفا دے گا تو جائے گی نا، ایسے تو نہیں ہوگی، لیکن ہم نے توقعات تو وابستہ کر لی ہیں نا۔ بعض اوقات بیماری میں انسان یہ ہوتا ہے سامعین کرام، عام طور پہ بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے یعنی مایوس ہو جاتا ہے، زندگی سے بسا اوقات مایوس ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر صحت دے دیتا ہے، لیکن یہ تو مایوس ہو گیا نا، یہ تو مایوس ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اس کا تعلق جو ہے یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ براہ راست ہمارے عقائد سے ہے۔ بہرحال وہ ساتھ ساتھ باتیں آتی رہیں گی، لیکن یہ جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان ہستیوں سے جو اللہ کے سوا ہیں، یعنی جن ہستیوں کی یہ اللہ کے سوا پرستش کر رہے ہیں یا ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا اس سے، لیکن ایسا ہے، لوگوں کا اعتماد ہے، بھروسہ ہے اپنے کاروبار پہ، اپنی صحت پہ، اپنے جو زور بازو ہے، جو سکل ان کے پاس ہے مثال کے طور پہ، یا جس بڑی ہستی سے ان کے تعلقات ہیں جو بھی ہو وہ، یا جس کرسی پہ وہ بھروسہ رکھتا ہو، یا معاشرے یار دوست ہیں اس کے پاس، یعنی ایک جتھا ہے مثال کے طور پہ، نوجوانوں کا جتھا ہے، اس پہ وہ اعتماد رکھتا ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں، اس میں دیکھیں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی آپ کے پاس ایک ٹولی ہے، ایک مددگار ٹولی ہے، یا ایک باپ ہے اس کے پاس 4-5 بیٹے ہیں، نوجوان ہیں، اور وہ کہتا ہے یار میں تو بس یہ میرے زور بازو ہیں۔ بیٹوں کی امیدیں آپ اسی لیے وابستہ کر لیتے ہیں نا کہ یہ میرے بڑھاپے میں کام آئیں گی، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس سے ہم فائدے کی اللہ کے مقابلے میں جو ہمیں فائدہ پہنچا سکے، ایسی کوئی ہستی نہیں، یا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے ہمیں بچا لے، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ یہ سارا مضمون آ رہا ہے اسی سلسلے میں سامعین کرام۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ ڈراتے ہیں آپ کو، تو یعنی ان کا ڈراوا تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ ڈراتے تو ہیں لیکن آپ اللہ پہ امید رکھیں۔ اچھا آگے جو وہ ہے اس میں اس کا الزامی جواب دیا جا رہا ہے، یعنی حقیقی جواب تو بعد میں آئے گا، لیکن یہ الزامی جواب ہے کہ بھئی یہ ایسی ایک غلط فہمی کا شکار ہیں اور اس بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، یعنی یہ لوگ ایسے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ان کی ہدایت کی کوئی توقع نہیں ہے، جانتے بوجھتے ساری۔ دیکھیں ہم اس کائنات میں رہتے ہیں سامعین کرام، یہ آیت اگر ہم اپنے لیے لے لیں اور اپنے لیے اس میں سبق تلاش کریں، اور تو یقیناً بات یہ ہے سامعین کرام، کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ کے علاوہ باقی چیزوں پر زیادہ بھروسہ ہے، مٹیریل پر زیادہ بھروسہ ہے۔ میں اگر یہ کہوں نا مٹیریل پر، تو ایسا یعنی ایسا بھروسہ جو ہے یہ گمراہی ہے۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی توقع لگا رکھتے ہیں یا کوئی نقصان کی وہ خوف محسوس کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ یعنی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ جو ہے وہ کافی ہے، شافی ہے۔ دیکھیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کب آئیں گی، یعنی یہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گی؟ کہ جب ہم والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ جو سچ لایا ہے اس کی ہم تصدیق کریں،
تو پھر ہماری ایمانی کیفیت جو ہے سامعین کرام اس قابل ہو سکے گی، ہمارا یقین اس قابل ہو سکے گا کہ اس پہ یعنی وہ صحیح ایمان ہو۔ لیکن عام طور پہ دیکھیں یہ ایمان ہمیں میسر نہیں ہے عام لوگوں کو، کہ غیر اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی شدید بیمار ہو، کوئی مفلس ہو، کوئی بھوکا ہو، یا راہ خدا میں مثال کے طور پہ آپ کے پڑوس میں مسجد بن رہی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نہیں خرچ کرتے، آپ کے پڑوس میں مسجد ہے، آپ کی اپنی مسجد ہے، یعنی آپ وہیں جاتے ہیں، تو لیکن آپ نہیں دیتے وہ پیسے اس کو، یعنی اس مسجد میں تعمیر کے لیے نہیں دیتے۔ وہ لوگ بیچارے جھولیاں پھیلا پھیلا کے اور چادریں پھیلا پھیلا کے پیسے مانگتے ہیں، آپ کا اتنا وہ نہیں ہے کہ یار یہ پیسے میرے ضائع نہیں ہوں گے اور آخرت میں میرے کام آئیں گے، بلکہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم صدقات نافلہ وہ جو فرائض ہیں اکثر تو اس میں بھی انکار ہو جاتا ہے، نہیں دیتے ہم لوگ، مختلف ہیلے بہانے وغیرہ تلاش کر کے وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی سے، اور بہت سارے خاندان ایسے ہیں بہت کراہیت کے ساتھ زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھتے ہوئے دیتے ہیں۔ اپنے مال کو اپنا سمجھنا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی مال ہے وہ اللہ کا عنایت کردہ ہے۔ پھر حضور کی بات پہ آپ کا یقین نہیں ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، مختلف باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم قرآن کے جو مفاہیم ہیں، مضامین ہیں، اس پہ ہم پورے نہیں اترتے، بلکہ جب یعنی قرآن کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو گمراہ پاتے ہیں، اور یہ گمراہی جو ہے یہ ہمارا ایک قسم کا یعنی پھیل چکی ہے ہماری قوم میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، گمراہ ہو گیا۔ اب دیکھیں عام جو وہ ہوتا ہے، ایک عام معاشرہ ہے جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ایک عام معاشرہ جو ہے یعنی اس کے سدھار کی کوئی ہمیں ترکیب نہیں نظر آ رہی۔ یہ میڈیا ہے جو اپنی گمراہی کا جو ہمارا بڑا ذریعہ ہے، اور اس کی اصلاح کا طریقہ یعنی یا ہدایت کا طریقہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ نہ خود یہ لوگ یعنی نصیحت کرنے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ میڈیا محض نصیحت کرنے سے سدھر جائے گا؟ اور ہدایت کی اگر ان کو نصیحت کی جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کا تم خیال رکھو اور بے مقصدیت نہ کرو اور ایسی فضول نشریات مت کرو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہاد میں ایک نقطہ یہ بھی ہے صاحب کرام، جو خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر لے، اب اس کو کوئی ہدایت زبردستی دے ہی نہیں سکتا۔ زبردستی تو خیر ہدایت دینا بھی وہ بات ہی غلط ہے، لیکن وہ اب ہدایت پہ نہیں آتا۔ دیکھیں آپ کو میں یہاں ہدایت اور گمراہی کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس سلسلے میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں کہ ہدایت اور گمراہی یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ ہدایت کا راستہ چننا، گمراہی کا راستہ چننا، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے تو یقین کر لے، ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اب یعنی یہاں کیا ہے کہ بھئی اپنا اختیار ہے۔ پھر اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بھجوایا ہے، اگرچہ فطرت اس کی نیک ہے، اسلام ہے،
لیکن یہ اب اس کی مرضی ہے کہ یہ اپنے لیے کون سا راستہ چنتا ہے۔ عام طور پہ سامعین کرام ہم نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ چنا ہوا ہے، اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، اور نہ آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو ہدایت کا راستہ چن لیا ہے، دیکھو قرآن کو ہم نے کتاب ہدایت سمجھ لیا ہے، دیکھو قرآن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، بلکہ ہم میں سے اکثر نے قرآن اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے جان لیا ہے، اور اللہ کو منزل بنا کے ہم اللہ کے راستے پر رواں دواں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، اور یہاں ایک نگران کی نگرانی میں۔ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو گمراہی پسند ہے، ہمیں تو حق قبول نہیں ہے، گمراہی پسند ہے۔ یہ اگرچہ زبان سے ہم نہیں کہہ رہے، لیکن اپنے اعمال سے، کیونکہ گناہ پہ ہم راضی ہو چکے ہیں، گناہ آلود زندگی گزارنے پر ہم راضی ہو چکے ہیں۔ ایک گناہ آلود زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی اگر میرے سامعین نئے بھی ہیں تو ان کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ گناہ اصل میں ہے کیا؟ گناہ ہے عظیم جو ہے بے مقصد زندگی گزارنا ہے، کیونکہ اس سے پھر شرک جنم لیتا ہے۔ اللہ اگر آپ کی منزل نہ ہو تو یقیناً آپ کے اعمال میں پھر آپ شرک کرنے پر مجبور ہوں گے۔ دوبارہ کہوں جملہ، اگر آپ کی منزل اللہ نہ ہو، اگر آپ کی منزل دنیا بن چکی ہو، تو آپ مجبور ہوں گے مشرکانہ روش اختیار کرنے پہ۔ یہ بات میری اچھے طریقے سے سن لیں، اگرچہ یعنی اب میں نئے سننے والوں کو تو ہر بات اس وقت تفصیل سے آدھے گھنٹے میں نہیں بیان کر سکتا، کچھ باتیں تو آپ میں نے میری سننی ہوں گی کہ شرک ہے کیا، تو بہرحال اختصار سے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے گمراہی پسند کر لی، گمراہی کیا ہے کہ آپ بے مقصد زندگی پر گزارنے پر آمادہ ہیں، گمراہی کیا ہے کہ آپ نے دنیا کو اپنی منزل ٹھہرا لیا ہے، اور گمراہی کیا ہے کہ آپ نے غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، نفع کی یا اس کے غیر اللہ کے نقصان سے ڈرتے ہیں، غیر اللہ کو فائدہ کی امید بنا لیتے ہیں کہ اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مجھے یعنی میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس آیت سے ادھر ادھر ہو جاؤں، بلکہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو بھی میں شریک کروں، جو مفہوم میں نے سمجھا ہے اس میں آپ کو بھی شریک کروں۔ تو اس کا مفہوم میں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں، اللہ کے لیے۔ یہ اس میں ایک طویل مضمون ہے، لیکن میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور آپ یہ بھی کہہ دیں ساتھ ہی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ اگر آپ نے کہہ دیا اپنے قول و عمل سے تو اللہ اب آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، میں نہیں، اللہ فرما رہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفى اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام فکروں کو یکجا کر کے، تمام غموں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہوگا۔ ومن تشبع به الہموم لا یبال اللہ بأی باد ہلک، اور جس پہ پراگندہ ہو گئیں اس کے ہم یعنی غم یعنی فکریں، اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس فکر کے، کس غم کے گڑھے میں جا کر وہ گرتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، اپنی موت کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، ساری توقعات اللہ سے وابستہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے لیے کافی ہوں۔
الیس اللہ بکاف عبدہ، عبدہ، اوہو، اصل میں وہ توئے میں پہ ہم وہ نہیں پڑھتے نا ایک، لیکن اس کا معنی یعنی اس کا اصل لفظ عبدہ، جو اس کا بندہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ ہاں عبدہ. اور اس میں مجھے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت بھی یاد آ رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اور یہاں عبدہ اللہ کا بندہ. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَيُخَوِّفُ، یہ تمہیں ڈراتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو ڈرنا نہیں ہے، غیر اللہ سے نہیں ڈرنا، غیر اللہ سے نہ تو فائدے کی امید لگانی ہے نہ اس کے نقصان سے ڈرنا ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا یہ ڈراتے ہیں ان ہستیوں سے آپ کو جو اس کے سوا ہیں؟ نہیں، یہ بات تو گمراہی کی ہے. جو یہ کر رہے ہیں ایسا وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور جو گمراہی کو پسند کر لے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جو ہدایت پہ آ جائے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بیان کیا، اب گمراہی نہیں ہو سکتی. سوچ سمجھ کے اگر کوئی بندگی کا راستہ لیتا ہے، اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، پکا عزم کر لیتا ہے، تو اب یہ ہدایت پہ ہے. اب اس کا جو دوست ہے وہ اللہ ہے. اب اس کو کوئی نہیں گمراہ کر سکتا. مضمون طویل ہے لیکن میں اس میں زیادہ نہیں چاہتا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ بہت اس میں مضمون ہے سامعین کرام. اس جملے میں ایک تو اللہ تعالیٰ عزیز مانے غالب، اور لیکن غالب کیسا؟ بے مثل غالب. اللہ بے مثل غالب ہے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو اس پر بھروسہ نہیں کرتے، غیر اللہ پہ ان کا بھروسہ ہے، ان سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، ذی انتقام، بدلہ لے گا. تو یہ انتقام کا معنی جو ہے یہ یعنی سزا کے زمرے میں آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ غالب ہے، ان لوگوں کو پوری سزا ملے گی ان کو. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. ترجمہ سنا دیں. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ ڈراتے ہیں آپ کو ان ہستیوں سے جو اس کے سوا ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اب اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کے لیے اب کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. الیس اللہ بعزیز، کیا اللہ تعالیٰ بے مثل غالب نہیں ہے؟ ذی انتقام، انتقام لینے والا نہیں ہے، یعنی ہے. تو اب سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Is God not enough for his servant, and they frighten you with those besides him whomever God sends astray? For him there is no guide. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام.
and whomever God guides, for him there is no misleader. Is God not powerful and vengeful? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔